پاک کی ایک چھوٹی سی آیات کریمہ سے صرف اور صرف 11 دنوں کے اندر مکمل طور پر خاتمہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ وہ کبھی کسی شر کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا، کسی شیطانیت کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا، کسی جادو کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا، نہ عصیب کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، وہ نہ نظر بد کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہر قسم کے شر سے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور ان کو محفوظ بھی فرماتا ہے۔ اگر واقعی ہی آپ جادو، جنات، سحر، عصیب، ہر قسم کی مشکلات سے نجات چاہتے ہیں اور پر اثر پر تاثیر عمل چاہتے ہیں تو یقین جانیے قرآن پاک کی چھوٹی سی ایک آیات کریمہ سے عرصے دراز سے آپ کے اوپر جادو، جنات، سحر، عصیب، جسم کی جکڑن، دماغ کی جکڑن، دل و دماغ کا سن ہو جانا، پوری باڈی کا سن ہو جانا، پوری باڈی کے اندر طرح طرح کی تکلیفوں کا شامل ہو جانا، بار بار پیشاب آنا، اگرچہ عرصے دراز سے یہ کیفیات آپ کے اوپر جادو کی وجہ سے موجود ہے تو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیات کریمہ سے صرف اور صرف 11 دنوں کے اندر مکمل طور پر خاتمہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف یقین کے بغیر عمل لے لیتے ہیں لیکن عمل ترتیب کے ساتھ نہیں کرتے۔ میں اس لیے نصیحت بار بار کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو کریں اور میری عام اجازت ہے، خواہ وہ مرد کرنا چاہے یا عورت کرنا چاہے، بوڑھا کرنا چاہے یا جوان کرنا چاہے، میری طرف سے عام اجازت ہے، لیکن ایک بار کر کے دیکھیں۔ اگر پرانے سے پرانے جادو، جنات، سحر، عصیب کا صرف 11 دنوں کے اندر خاتمہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، لیکن شرط یہ ہے کہ میری ترتیب کو اپنائیں، میرے عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ کر پھر اس عمل کو کریں، پھر دیکھنا اللہ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ رکھ کے کریں۔ 11 دنوں کے اندر آپ کو وہ سکون ملے گا، وہ راحت ملے گی جو آپ کو شاید 20، 25 یا 50 سال سے جس کی آپ تلاش کے اندر ہیں، لیکن وہ سکون میسر نہیں آ رہا، سکون کی دولت نصیب نہیں ہو رہی۔ اللہ کے فضل و کرم سے 11 دنوں کے اندر اندر مکمل خاتمہ بھی ہوگا اور آپ کو راحت اور سکون بھی ملے گا۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمل کرنے سے پہلے اس بات کا خاص الخاص خیال رکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے عمل کو سمجھنا ہے۔ آپ نے عمل کو سمجھ کر پھر اس عمل کو کریں گے تو وہ عمل آپ کے لیے پرتاثیر ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے عمل نایاب ہوگا، وہ آپ کے لیے عمل شفا کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کے جسم کے اندر، آپ کے دل و دماغ کے اندر، پوری باڈی کے اندر جتنی بھی جادو کی وجہ سے اثرات موجود ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر جادو، جنات، سحر، عصیب، نظر بد، ہر چیز کا خاتمہ صرف اور صرف 11 دنوں کے اندر ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا اور جنات کو ہم نے آگ سے پیدا کیا، اور یہاں کیا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض الا لیعبدون اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اس صورت سے، اس آیات کریمہ سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کرنے کا مقصد اپنی عبادت، اپنی وحدانیت کا پرچار، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہے کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو انسان کے اوپر لاگو ہوتا ہے، لازم ہے کہ اپنے رب کی پہچان کرے اور اس کی عبادت کرے۔ فرمایا کہ جنوں اور انسانوں سے صرف اور صرف سوالات کر کے جن اور انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ کس بات کا حساب لیا جائے گا؟ کیا تمہیں میں نے پیدا کیا تھا، پیدا کرنے کے بعد میں نے تجھے اتنی عمر دی تھی، اتنی جوانی دی تھی، اتنی طاقت دی تھی، اتنی میں نے تجھے سوچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھیں، سوچنے کے لیے دماغ عطا کیا تھا، کیا تم دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نہیں دیکھتے تھے، میری قدرت کے نظارے نہیں کرتے تھے؟ جب یہ کیفیات کا سوال انسان اور جن سے کل کیا جائے گا، ان کے سامنے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت،
اللہ کی وحدانیت کا پرچار، اللہ کو وحدہ لا شریک بے مثل و بے مثال تسلیم کرنا انسان کی فطرت کے اندر اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ چاہتے ہیں عبادات سے ہم غافل ہیں، نمازوں سے ہم غافل ہیں، صدقہ دینے سے ہم غافل ہیں۔ آج ہم حلال و حرام کی پہچان بھی ختم کر چکے ہیں۔ آج ہمارے دل و دماغ کے اندر ایک چیز چل رہی ہے، کسی طریقے سے پیسہ آئے، خواہ وہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو، کسی کا پیٹ کاٹ کر آئے، کسی کی جیب کاٹ کر آئے، کسی کے مال کے اوپر ناحق ڈاکہ مار کے آئے، کسی یتیم مسکین کا خون نچوڑ کر آئے۔ جب یہ کیفیات ہماری ہوں گی تو ہمارے اوپر سکون نہیں ہوگا، ہماری باڈی کے اندر راحت نہیں ہوگی، ہماری باڈی بے سکونی کا شکار ہوگی، ہمارے دل و دماغ کے اندر اللہ کی طرف سے ناراضگی کی وجہ سے طرح طرح کی شیطانی قوتیں مسلط ہوں گی، اور جادو، جنات، سحر، آسیب کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ جب ہماری کیفیت حلال کی ہوگی، جب ہماری کیفیت حقوق اللہ کی پاسداری ہوگی، اور جب ہماری کیفیت حقوق العباد کی پاسداری ہوگی، پھر رب کعبہ کی قسم اللہ ہماری قدم قدم پہ حفاظت فرمائے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو بندہ حقوق اللہ پورے کرتا ہے، پھر حقوق العباد پورے کرتا ہے، اس بندہ مومن کے لیے ارد گرد آگے پیچھے دائیں بائیں تحفظ کے لیے کون ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والے کون ہوتے ہیں، ہر قسم کے شر سے بچانے والے کون ہوتے ہیں، ہر قسم کے موذی جانور سے بچانے والے کون ہوتے ہیں، ہر نقصان سے بچانے والے کون ہوتے ہیں۔ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے، اپنی زندگی کے اندر اس طرح کی تبدیلی پیدا کیجئے۔ کس طرح کہ اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ حقوق اللہ پورے کرتا ہے، پھر حقوق العباد پورے کرتا ہے، میں رب العالمین ہونے کے ناطے اس بندہ مومن کے ارد گرد آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے مقرر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نوری فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے نوری فرشتے اس کے اوپر صہبان کی طرح اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا سایہ کر کے رکھتے ہیں۔ وہ کبھی کسی شر کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا، کسی شیطانیت کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا، کسی جادو کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا، نہ عصیب کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، وہ نہ نظر بد کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہر قسم کے شر سے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور ان کو محفوظ بھی فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، اس طرح کی زندگی گزارنے کے عادی بنے۔ چند روزہ زندگی ہے، اس کو خوبصورت طریقے سے گزاریں، احسن طریقے سے گزاریں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس کے حلق کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی چلا جائے، حرام کا ایک قطرہ پانی کا بھی چلا جائے، تو کیا کہا کہ 40 دن اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، 40 دن اس کو عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی، 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حرام کھانے والوں سے سوال کرتا ہوں، خدا را اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ کے حضور توبہ کر کے حلال طیب کمانے، طیب کھانے، اپنے بچوں کو کھلانے اور راہ خدا کے اندر خرچ کرنے کے عادی بنے۔ اگر 40 دنوں کے اندر عبادت قابل قبول نہیں، اگر اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے میں نصیحت زیادہ کرتا ہوں اپنے ناظرین محترم کو، محض اس لیے کہ تاکہ تمہاری زندگی کے اندر بہار آئے، اور الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس وقت تبدیل ہو چکی ہیں، جو ہم سے پیار کرنے والے ہیں، جن کا تعلق ہم سے جڑا ہوا ہے، جو ہم سے وظائف لینے والے ہیں، جن کا تعلق ہم سے قریبی ہو چکا ہے۔ الحمدللہ بے نمازی تھے، نمازی بن چکی ہیں، حرام کھانے والے تھے، حلال کھانے کے عادی بن چکی ہیں، حقوق اللہ کی پاسداری کرنے والے نہیں تھے، حقوق اللہ کی پاسداری کرنے والے بن گئے، حقوق العباد سے غافل تھے، حقوق العباد کرنے والے بن گئے۔ ناظرین محترم، اس طرح کی زندگی گزاریں، زندگی بھی عزت والی ملے، زندگی بھی شان والی ملے۔ جب موت آئے تو اللہ ہمیں ایمان کی حالت کے اندر موت نصیب فرمائے۔ جب ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، ناظرین محترم، تھوڑا عمل عجیب ہے، تھوڑا الگ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف روزانہ کی بنیاد پر 11 دن تک آپ صرف اور صرف 1 پاؤ گوشت کا بندوبست کریں، 1 پاؤ گوشت کا بندوبست کریں۔ صرف ان کے لیے ہے 11 دن کے تک روزانہ کی بنیاد پر جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، روزانہ کی بنیاد پر 1 پاؤ گوشت کا استعمال کریں۔ لے کر آپ نے سورہ آل عمران کی آیات نمبر 51 آپ نے اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر اور سکون آئے گا۔ چھوٹی سی آیات ہے،
11 دنوں کے لیے ہے، لیکن آپ نے ایک وقت کرنا ہے، صبح کی نماز کے ٹائم کر لیں یا عشاء کی نماز کے ٹائم کر لیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے ایک پاؤ موٹا گوشت لینا ہے، مرغی کا یا بکرے کا نہیں، بڑے جانور کا گوشت، خواہ وہ اونٹ کا ہو جائے کوئی پرابلم نہیں، خواہ وہ بچے کا ہو کوئی پرابلم نہیں، خواہ وہ کسی کٹے وغیرہ کا ہو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مقصد بڑے جانور کا گوشت ہے۔ روزانہ ایک پاؤ لے کر آپ بیٹھ جائیں۔ یہ وظیفہ اگلی ترتیب میں صرف غرباء کے لیے کہوں گا، یہ صرف صاحب استطاعت جو لوگ ہیں، کیونکہ اس وقت وہ بھی لوگ موجود ہیں جن کو صرف قربانی کے اوپر گوشت کھانا اور دیکھنا نصیب ہوتا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ تو امیر لوگ جو ہیں صاحب استطاعت ہیں، ایک پاؤ گوشت لے کر روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ باوضو ہو کر، نمازوں کی پابندی اس دوران ضرور کرنی ہے، باوضو ہو کر بیٹھنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 51 آپ نے اس کو 111 مرتبہ پڑھ کر اسی گوشت کے اوپر دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد آپ نے اس گوشت کو کیا کرنا ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ قبرستان کے اندر یا کہیں بیابان کے اندر پھینک دیں، کسی انسان کو کھانے کے لیے نہیں دینا، پھینک دیں۔ اب پھینکنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا، سب سے پہلے آپ کے جسم کے اندر پرانے سے پرانے جادو کے اثرات ہیں، مکمل خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ سائے کے اندر مبتلا ہیں، آپ نظر بد کے اندر مبتلا ہیں، آپ پرانے سے پرانا جادو سفلی جیسے موذی جادو کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ نے جنات کو صرف صدقہ کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کر کے 11 دن تک صدقہ کریں، مکمل طور پر فیکٹری سے، آپ کے کاروباری مراکز سے، آپ کے جسم سے، آپ کے گھر سے کہیں بھی جادو جنات مسلط ہو چکے ہیں، اور اس قدر جنات مسلط ہو چکے ہیں، شریر ہیں، بہت ظالم قسم کی ہیں، تکلیفوں کے اندر مبتلا کرنے والے ہیں، نہ رات کو دیکھتے ہیں نہ دن کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 11 دنوں کے اندر خاتمہ ہوگا۔ جو غریب ہیں ان کے لیے ترتیب کیا ہے، وہ ترتیب یہ ہے، انہوں نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ 11 دن عمل کرنا ہے، لیکن آپ نے 11 دنوں کے اندر آپ نے 3 مرتبہ صرف گوشت کا بندوبست کرنا ہے، 3 دن، پہلے دن کر لیں، اس کے بعد 7ویں دن کر لیں، اور آخری 11ویں دن کر لیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ قبرستان کے اندر یا بیابان جگہ کے اوپر جس وقت آپ عمل کرنے لگے تو عمل کرنے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، بلکہ تھوڑی سی اونچی آواز سے کہہ دیں، اے جنات، کیا تم شریر ہو یا تم اچھے ہو، میں صرف اور صرف آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، اور آپ کو وارننگ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ صدقہ دے رہا ہوں گوشت کا، آج کے بعد میرے قریب نہ آنا۔ صرف پہلے دن کہنا ہے آپ نے، اس کے بعد یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 11 دنوں کے اندر مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اور مکمل طور پر خاتمہ بھی ہوگا، اور پوری زندگی پھر جادو، جنات، سحر، عصیب، نظر بد، کسی قسم کی لا علاج بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ بیماریاں لگ بھی رہی تھیں تو جادو کی وجہ سے لگ رہی تھی، بیماریاں اوپن ہو رہی تھیں جادو کی وجہ سے تھی۔ 11 دنوں کے اندر مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔